الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ گزشتہ کل مسجد نبوی میں مواضع شریف پہ حاضری کی باتیں ہو رہی تھیں۔ ہر امتی کو نبی علیہ السلام کے ساتھ عشق محبت کا تعلق ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے بچوں سے، والدین سے اور ساری دنیا سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ لہذا نبی علیہ السلام کی محبت باقی تمام محبتوں سے بلند ہے اور اس سے اوپر اللہ رب العزت کی محبت ہے۔ جب محبت کا تعلق ہوتا ہے تو انسان کا ملاقات کو جی چاہتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے تھے، نبی علیہ السلام کا خیال آتا تھا تو فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آپ کے دیدار سے مشرف ہوتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ کئی مرتبہ رات کو اگر خیال آتا تو اٹھ کے آ جاتے اور حجرات کے باہر کھڑے ہو کر گھنٹوں حجروں کو دیکھتے رہتے، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے محبوب آرام فرما رہے ہیں۔ بلکہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ بھی پوچھ لیا کہ اللہ رب العزت کے محبوب یہاں جب جی چاہتا ہے حاضر ہو جاتے ہیں، جنت میں آپ تو بلند درجے پر ہوں گے اور ہم تو وہاں نہیں جا سکیں گے، تو آپ کے دیدار کے بغیر ہمیں جنت میں کیا مزہ آئے گا؟ تو نبی علیہ السلام بھی یہ بات سن کر بڑے حیران ہوئے۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر بتلایا کہ المرء مع من احب، کہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس حدیث پاک کو سن کر اتنی خوشی ہوئی کہ اتنی خوشی ہمیں کسی اور بات سے نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق و محبت میں ایک نمایاں مقام رکھتے تھے۔ سب سے بلند مقام تو صحابہ میں سیدنا صدیق اکبر عنہ کا تھا، اور ان کے عشق و محبت کی باتیں ہی کچھ اور ہیں۔ ان کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کے ساتھ خوب محبت تھی، حتیٰ کہ جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں پہلے یہاں اذان دیتا تھا اور اشہد ان محمد رسول اللہ جب پڑھتا تھا تو اپنے آقا کا دیدار بھی کیا کرتا تھا، اب جب پڑھوں گا اور دیدار نہیں کر سکوں گا تو یہ جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گی۔ چنانچہ انہوں نے ملک شام کی طرف ہجرت کا ارادہ کر لیا اور بقیہ زندگی وہاں گزاری۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ اذان دی ہے صرف۔ ایک تو جب بیت المقدس فتح ہوا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ بلال رضی اللہ عنہ کی اذان یہاں پر بھی سنیں جو ہم پہلے بیت اللہ شریف میں سنا کرتے تھے۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرمایا، امیر المومنین کے حکم کے آگے انکار کی گنجائش نہیں تھی، لہذا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اذان تو اس وقت دی، اور دوسری اذان کا واقعہ حضرت شیخ حدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ خواب میں نبی اسلام کا دیدار ہوا۔ ارشاد فرمایا کہ بلال کتنی بے سرد مہری ہے کہ اتنا عرصہ ہوا تم ہمیں ملنے ہی نہیں آتے۔
بس آنکھ کھلی اور اپنی بیوی کو کہا کہ ابھی تیاری کرو، میں نے سفر مدینہ طیبہ کا کرنا ہے۔ چنانچہ اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کر مدینہ طیبہ پہنچے، مسجد نبوی میں حاضر ہوئے۔ جب نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ کرام کی چاہت تو تھی ہی صحیح، مگر حسنین کریمین سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادوں نے درخواست کی کہ اپنے نانا جان کے زمانے کی آواز اذان سننے کو جی چاہتا ہے۔ اب ان شہزادوں کی فرمائش ایسی بات تھی کہ انکار کی گنجائش نہ تھی، لہذا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دینی شروع کر دی۔ اذان کی آواز جب سنی تو صحابہ کے دلوں کی کیفیت عجیب تھی۔ ان کو دور نبوت کا وقت یاد آ گیا، محبوب کی یاد نے دلوں کو تڑپا کے رکھ دیا، ایسے لگا کہ کسی نے دل کو گدگدا دیا ہے۔ حتیٰ کہ قریب کے گھروں میں جو عورتیں تھیں انہوں نے بھی یہ آواز سنی تو وہ بھی دور نبوت کو یاد کر کے روتی ہوئی اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں۔ اب مسجد کے اندر صحابہ کی آنکھیں اشکبار تھیں اور مسجد کے باہر صحابیات کی آنکھیں اشکبار تھیں، اور اس مجمع کو ایک بچے نے اور تڑپا کے رکھ دیا جو اپنی ماں کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ اور اس نے جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو وہ اپنی امی سے پوچھنے لگا کہ امی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کچھ عرصے کے بعد واپس آ گئے، یہ بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کب واپس آئیں؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے کے سارے نبی علیہ السلام کے عاشق صادق تھے۔ تاہم ایک مرتبہ نبی علیہ السلام دعائیں مانگ رہے تھے کہ اے میرے اللہ، مجھے جلدی میرے احبا سے ملا دینا، جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں ان سے مجھے جلدی ملا دینا۔ آپ کے غلام ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو بڑے حیران ہوئے، دعا کے بعد قریب آئے اور عرض کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے غلام ہیں، بے نام ہیں، اور ہر وقت آپ پہ ہم قربان ہیں، آپ کن کے لیے دعا مانگ رہے تھے؟ کہ اللہ مجھے میرے چاہنے والوں سے جلدی ملا دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ثوبان، تم میرے صحابی ہو، تم نے میرا دیدار کیا، جبریل علیہ السلام کو دیکھا، وحی کو اترتے دیکھا، اللہ تعالیٰ کی مدد کو آنکھوں سے اترتے دیکھا، تم نے کتنی نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھی، تمہارے دل میں بھی محبت ہے اور وہ بڑی قابل قدر ہے، لیکن ثوبان، جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا تو میرے بعد کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے میری زیارت نہیں کی ہوگی، فقط وہ اپنے علماء سے میرا تذکرہ سنیں گے، اور میرا تذکرہ سن کر ان کو مجھ سے اتنی محبت ہوگی کہ اگر ممکن ہوتا کہ اپنی اولادوں کو بیچ کر وہ میری زیارت کر سکتے تو ثوبان وہ یہ کام بھی کر گزرتے۔ میں اپنے ان عاشقین کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے اپنے ان محبت کرنے والوں کے ساتھ جلدی ملا دینا۔ چنانچہ اس امت میں کتنے لوگ ایسے گزرے جن کے قلوب نبی علیہ السلام کی محبت سے بھرے ہوئے تھے۔ اس لیے کسی نے کہا عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ، ہے معمود اس عشق سے جس کا سینہ، اسی کا ہے مرنا اسی کا ہے جینا۔ چنانچہ اس امت کے کتنے حضرات ایسے تھے جو اس محبت کے ساتھ پر اپنے دیش میں تڑپتے تھے، اور ان کی تمنا ہوتی تھی کہ کاش کبھی ہم اپنے آقا کی زیارت کے لیے، اس کی آثار، ان کی جگہ کی زیارت کے لیے حاضر ہو سکیں۔
چنانچہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی سرائکی زبان میں عجیب الفاظ لکھے. فرماتے ہیں اتے میں مٹھڑی نت جان بلب اتے خوش وسدا وچ ملک عرب اتے دکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت بھی کاندڑیاں تیری باندیاں دی میں باندڑی ہاں تیرے دردیاں کتیاں نال ادب اتے میں مٹھڑی نت جان بلب اتے خوش وسدا وچ ملک عرب تتی بن جو گن چودھار پھراں ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھراں گلی کوچا شہر بازار پھراں متھا یار ملے کئی سانگ سبب اتے میں مٹھڑی نت جان بلب اتے خوش وسدا وچ ملک عرب. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے ارادہ کیا کہ میں حرمین کی زیارت کے لیے جاؤں تو ایک رات انہیں خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. دل بڑا اداس تھا. انہوں نے بھی اشعار کہے اج سکھ متراں دی بدھیری ہے کیوں دلڑی اداس کھنیری ہے لولو وچ شوق چنگیری ہے اج نینا نے لائیاں کیوں جھڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ کھیاں کتھے جا لڑیاں. تو نبی علیہ السلام کی محبت میں یہ اشاعت اتباع سنت والی زندگی بسر کرتے تھے اور جب کبھی انہیں مدینہ طیبہ حاضر ہونے کی توفیق ہوتی تو یہ محبت کے ساتھ یہ سفر کرتے تھے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو بانی دارالعلوم دیوبند تھے وہ مدینہ طیبہ جب پہلے مرتبہ حاضر ہوئے تو بئر علی حضرت علی عنہ کے جو کنویں ہیں یہ مقام احد کے بھی آگے ہیں تھوڑا. وہاں پہنچ کر جوتے اتار دیے اور ننگے پاؤں چلنا شروع کر دیا. کسی نے کہا کہ حضرت آپ بہت نازک بدن ہیں پتھریلی زمین ہے ایسا نہ ہو کہ پاؤں زخمی ہو جائیں پھر وضو کا مسئلہ بنے گا. فرمانے لگے کہ جس دیش کو میرے آقا کے قدم لگنے کا شرف حاصل ہوا قاسم کو کہاں دیکھ دیتا ہے کہ اس جگہ پر جوتوں کے ساتھ چلتا پھرے. کیا محبت تھی, کیا نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق تھی. چنانچہ مدینہ طیبہ حاضر ہو کر انہوں نے نبی علیہ السلام کی شان میں قصیدہ لکھا. عجیب بات لکھی. فرماتے ہیں امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی مدینہ میں نام میرا شمار. کہ دل میں بڑی امیدیں ہیں مخصوص ہونے کی, مگر سب سے بڑی امید یہ ہے کہ مدینے کے خطوں میں میرا بھی نام شامل کر دیا جائے. امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سکان مدینہ میں نام میرا شمار. جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں, مروں تو کھائے مدینہ کے مجھ کو مرغو مار. ایسا تڑپ کر وہ یہاں اپنا وقت گزارتے تھے اور پھر اللہ رب العزت ان حضرات کو دامن بھر کے واپس لوٹاتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مواضع شریف کے حاضر ہوئے. جب وہاں سے باہر نکلے تو دیکھا دیکھنے والوں نے کہ چہرے پہ بڑے انوارات ہیں. تو حیران ہو کر انہوں نے پوچھا کہ حضرت آج تو چہرہ
چہرے کے اوپر بڑی برکتیں اور رحمتیں، نور نظر آ رہا ہے۔ تو حضرت نے آگے سے شعر پڑھ دیا، فرمایا میرے آقا کا مجھ پر تو اتنا کرم تھا، میرے آقا کا مجھ پر تو اتنا کرم تھا، بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے، یہ اتنے کرم کا عجب سلسلہ ہے، نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے۔ چنانچہ جو بندہ بھی اس جگہ پر محبت کے ساتھ اپنے دل کو غیر سے خالی کر کے وقت گزارتا ہے، دنیا کی شہوات خواہشات سے فارغ ہو کر نبی علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر وقت گزارتا ہے، تو اللہ رب العزت کی اس کے اوپر خاص رحمتیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ ان شاخ میں سے ایک تھے امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ یہاں مواضع شریف پہ حاضر ہوئے تو ایک عجیب واقعہ خلاف معمول ظاہر ہوا، اور بہت ساری کتابوں میں اس کو نقل کیا گیا، اور عینی گواہ اور شواہد اس کے موجود ہیں کہ قریب آ کر انہوں نے یہ اشعار پڑھے نبی علیہ السلام کے سامنے، بی حالت البعد روحی كنت ارسلها تبدل الارض عنی وہی نائبتی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے دوری کی حالت میں اپنی روح کو یہاں بھیجتا تھا جو میری نائب بن کر آتی تھی اور اس زمین کے بوسے لے کر جاتی تھی۔ هذه نوبة الإشباح قد حضرت بأمن يديك لكي تحظى بها شفتي، اور اے آقا اب تو اس وقت مجھے آپ کی بارگاہ میں خود حاضری کی سعادت نصیب ہے، ذرا اپنے ہاتھوں کو قریب کر دیجئے تاکہ بوسہ لینے کی سعادت میرے ہونٹ پا سکے۔ انہوں نے یہ اشعار پڑھے تو روضہ انور سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا، انہوں نے بوسہ لیا، لوگوں نے اس واقعے کو دیکھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ سے عجب کو دور کرنے کے لیے یہ کام کیا کہ آگے بڑھے اور مسجد نبوی کا جو دروازہ تھا اس کے اوپر جا کر لیٹ گئے اور لوگوں کو کہا کہ تم میرے اوپر سے گزر کے جاؤ۔ جو اپنے آپ کو اس طرح مٹاتے ہیں پھر محبوب اس طرح انہیں اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ آج ہمارے دلوں کے اندر عجب ہے، تکبر ہے، کینہ ہے، حسد ہے، کیا باطنی بیماری ہے جو اندر بھری نہیں، اور پھر ہم دل میں امیدیں یہ رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ پیش آئے جو ان کی شاخ کے ساتھ پیش آیا۔ شاہ ولی احمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مواضع شریف پر حاضری کے وقت دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے قلب مبارک سے ایک روشنی ہے جس کی شعائیں نکلتی ہیں اور حاضرین کی طرف آتی ہیں، بالخصوص وہ لوگ جو حدیث پاک کے علم میں مشغول رہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ دھاگے کی طرح اس نور کی کرنیں ان کے دلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ ہمارے دادا پیر حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی میں 27 بار اس جگہ پر حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی تشریف لاتے سلام کرتے تو ان کو سلام کا جواب آتا اور پھر کہا جاتا باز آئی کہ دوبارہ آنا۔ جب آخری مرتبہ یہاں تشریف لائے تو سلام کا جواب آیا، یہ پیغام نہ آیا کہ دوبارہ آنا۔ چنانچہ حضرت کو محسوس ہو گیا کہ یہ زندگی کی آخری مرتبہ کی حاضری میں یہاں دے کے واپس جا رہا۔ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ سچی محبت کا تعلق جوڑا ہوتا ہے،
جب وہ پھر یہاں تشریف لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان پر عنایتیں ہوتی ہیں۔ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فارسی میں بہت محبت برے اشعار لکھے، اور وہ چاہتے تھے کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آئیں، مگر جب راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو آگے ایک جگہ حاکم وقت نے چیک پوسٹ بنائی ہوئی تھی، وہاں اس کو خواب میں نبی اسلام کا دیدار ہوا اور فرمایا کہ اس طرح کا ایک آدمی ہے، اسے روک لینا، میرے پاس نہ آنے دینا۔ چنانچہ اس نے صبح آپ کو منع کر دیا، آپ ایک آدمی وہاں رکے، پھر آپ نے آنے کی کوشش کی، پھر اسی طرح کا معاملہ پیش آیا۔ اب کی مرتبہ اس نے سختی کی اور سختی سے روکا تو اس کو خواب میں نبی اسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ فرمایا کہ دیکھو یہ میرے بہت مقرب ہیں، ان کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ نہ کرو، میں اس لیے منع کر رہا ہوں کہ اس نے ایسے محبت برے اشعار لکھے ہیں، اگر میرے پاس آ کر پڑھ دیے تو محبت کا تقاضا ہے کہ اسے باہر نکل کر سینے سے لگا لیا جائے، اس لیے میں نے روکا ہے۔ تو محبت والے تو پھر اس محبت میں ڈوب کر جب بات کرتے ہیں تو پھر اس کی تو حالت ہی کچھ اور ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جب ہم وہاں سلام کے لیے حاضر ہوں تو دل کو اس محبت کے ساتھ بھر کے لے جائیں۔ نبی علیہ السلام کے امت پر جو احسانات ہیں ان کو یاد کریں، غور کریں۔ جتنا احسانات کو یاد کریں گے اتنا نبی علیہ السلام کی محبت دل میں زیادہ ہوگی۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا خیال دل میں رکھیں، آپ کے بلندی درجات کو سامنے رکھیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ نبی اسلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے اور میں اس کو آگے تقسیم کرنے والا ہوں۔ یعنی علم کی رحمت، علم کی نعمت، معرفت کی نعمت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے آگے تقسیم ہوتی ہے امت کے قلوب میں۔ تو ہم اگر دل کے برتنوں کو ٹھیک کر کے وہاں جائیں گے تو یقیناً ہمیں بھی خیر ملے گی اور ہمارے دل میں بھی وہ نعمت آ جائے گی۔ اس لیے کسی نے کہا تھا کہ مدینے کا ارادہ ہو تو عشق نبوی پیدا کر، تعلق ہو نہ جن سے ان کے گھر جانا نہیں اچھا۔ جب دل میں وہ محبت نہ ہو تو پھر یہاں آ کر بھی بندے کو کچھ احساس نہیں ہوتا، وہ آگے جا کے حاضر بھی ہو تو اس کے دل میں اندر کوئی تڑپ نہیں ہوتی، کوئی اس کو فرق محسوس نہیں ہوتا۔ یہ دل کی موت کی ایک علامت ہوا کرتی ہے۔ بہرحال طیبہ کے جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں، در مصطفیٰ پہ جا کے تو جہاں کو بھول جائے۔ اللہ کرے کہ ہم نبی اسلام کے سامنے جب حاضر ہو تو ہم باقی پوری دنیا کو بھول چکے۔ ایک تو باتیں ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ مدینہ طیبہ کی آداب کا خیال رکھیں، یہاں کی کسی چیز کو بھی برا نہ کہیں، اس لیے کہ اگر کوئی بھنگی کسی گھر کے جھاڑو دینے پر مامور ہو اور وہ بھنگی اس گھر کی چیزوں پر تنقید کرنا شروع کر دے کہ یہ اچھا نہیں اور یہ اچھا نہیں، تو گھر کے مالک کو کتنا غصہ آتا ہے۔ اس بھنگی کو اسی وقت گھر کے اندر داخل ہونے سے روک دیا جاتا ہے۔ یوں ہی سمجھیں کہ ہم تو بھنگی سے بھی گئے گزرے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یہاں آنے کی توفیق دے دی، ہماری کیا مجال کہ ہم یہاں کسی چیز پر تنقید کریں یا اس کو برا کہیں۔ چنانچہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا، فرماتے تھے کہ ایک آدمی حج پر آیا، ناشتہ لینے کے لیے ہوٹل پر گیا، اور بھی چیزیں لی تو دکاندار نے کہہ دیا کہ بھائی دہی لینی ہے دہی لے لو۔
تو اس نے آگے سے کہہ دیا کہ نہیں، مدینے کی دہی کھٹی ہوتی ہے۔ بس اتنے الفاظ اس نے کہے۔ رات جب سویا تو خواب میں نبی اسلام کا دیدار ہوا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غصے میں تھے۔ ارشاد فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ مدینہ کی دہی کھٹی ہوتی ہے، تو چلو مدینے سے باہر نکل جاؤ۔ اب وہ اٹھا تو بڑا پریشان، میں کروں تو کیا کروں، بہت رویا، بہت معافیاں مانگی۔ کسی صاحب دل کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے بہت محبوب چچا تھے، ان کی طرف جاؤ، ایصال ثواب کرو اور وہاں جا کر دعائیں مانگو تاکہ اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی معاف کر دیں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ تو اگلی رات اس کو خواب میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چونکہ تجھے نبی علیہ السلام نے وضاحتاً صراحتاً صاف لفظوں میں چلے جانے کا حکم دیا ہے، اس لیے اگر تم اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو چلے جاؤ، ورنہ تمہارا ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ ہم یہاں رہ کر اپنی زبان کو بند رکھیں، یہاں کے لوگوں کے بارے میں باتیں، یہاں کے ماحول کے بارے میں باتیں، ادھر کی باتیں، قطعاً کسی چیز کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کریں جو ادب کے خلاف ہو۔ کیا یہ ان لوگوں کی اور سعادت تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی جگہ کے اوپر رہنے کے لیے ان کو پسند کر لیا ہے؟ تو ہمیں تو سب سے محبت رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی چیز الٹی سیدھی دیکھ بھی لیں دل پر تو ایسے سمجھے کہ ہم نے دیکھی ہی نہیں ہے۔ ادب کا بہت خیال رکھنا۔ بے ادبی تھوڑی سی بھی انسان کر بیٹھے تو نقصان بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ مدینہ طیبہ میں اگر کوئی کھانے کی دعوت دے تو شرعی عذر نہ ہو تو دعوت کو ہمیشہ قبول کر لینا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ مدینہ طیبہ میں دی ہوئی دعوت کو قبول کرو اور یہ سوچو کہ یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے دعوت ملی ہے۔ کیونکہ کھانا تو نوکر ہی لگاتے ہیں، مگر میزبان تو وہی ہوتا ہے جو گھر کا مالک ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں بھی کھانا لانے والا تو کوئی نوکر چاکر ہو سکتا ہے، مگر سبب جو بنے بھیجنے کے وہ ممکن ہے کہ میزبان ہو جو یہاں پر آنے والے مہمانوں کی میزبانی فرماتی ہیں۔ لہذا میں چاہیے کہ ہم جو تھوڑا سا وقت رہ گیا اس وقت میں خوب محبت کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر نوافل پڑھیں، حاضری کی توفیق ملے تو خوب وہاں جا کر دعائیں مانگیں۔ محبت رنگ لاتی ہے اور بندے کو خالی واپس نہیں جانے دیتی۔ اور اگر ہم بے عدلی کر بیٹھے، غلطی کوتاہی کر بیٹھے، غفلت سستی کر بیٹھے تو اس کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اس لیے کہ ابھی چند گھڑیاں مزید بھی ہیں، ایک دن اور ایک رات ہی یہاں کی کافی ہے۔ اس لیے تو کہنے والے نے کہا تھا حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شان ہو۔ دیکھنے والے تو یہاں کی ایک رات اور ایک دن کے گزرنے پر زندگی جو ہے اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ اور ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر کئی دن اور کئی راتیں رہنے کی توفیق عطا فرمائی، لہٰذا اب آخری وقت ہے، خوب اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اپنے دل کو غیر سے خالی کریں۔ اگر مخلوق کی شیطانی شہوانی محبتیں دل میں ہوں گی تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاشنی نہیں نصیب ہوگی۔ جیسے نزلہ زکام والے مریض کو
اگر مشک اور عنبر بھی سنگائیں تو اس کو خوشبو کا پتہ ہی نہیں چلتا، اس لیے کہ اس کو نزلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جس کو مخلوق کی گندی محبتوں کا نزلہ زکام ہو، اسے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لذت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور اگر دل کو خالی کر لیا جائے تو پھر دل بیدار ہو جاتا ہے، اور پھر احساس ہوتا ہے کہ واقعی نبی علیہ السلام کی محبت کی لذت ہی کچھ اور ہے۔ ہمارے اکابر میں سے ایک بزرگ نے فرمایا، ملے قطرہ عشق محمد، ملے قطرہ عشق محمد دا، بئی تخت شاہی دی لوڑ نہیں، دل مست رہے وچ مستی دے، بئی عقل دانائی دی لوڑ نہیں، ملے قطرہ عشق محمد دا، میرے قلب سے گنہگار دے وچ تیری یاد دا دیوا بلدا رہے، میرے قلب سے گنہگار دے وچ تیری یاد دا دیوا بلدا رہے، ولکی جگ اون جگ قبر حشر، کسے بئی روشنائی دی توڑ نہیں، ملے قطرہ عشق محمد دا، کر اپنے حبیب دا عشق عطا، جگ سارے تو بے نیاز چکر، کر اپنے حبیب دا عشق عطا، جگ سارے تو بے نیاز چکر، سر جھکتا رہے در تیرے اترے، در در دی گدائی دی لوڑ نہیں، ملے قطرہ عشق محمد دا، ای عبد دا عرض قبول تھیوے، دربار الہی دے اندر، ای عبد دا عرض قبول تھیوے، دربار الہی دے اندر، لولو وچ ہووے عشق نبی، کسے بئی آشنائی دی لوڑ نہیں، ملے قطرہ عشق محمد دا، بئی تخت شاہی دی لوڑ نہیں، دل مست رہے وچ مستی دے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو گھڑیاں باقی ہیں ان گھڑیوں کو ہم نہایت محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ نبی علیہ السلام کی مسجد میں جا کر نمازیں پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں، اور اللہ سے اللہ کو مانگنے میں، اللہ تعالیٰ کے محبوب کی محبت مانگنے میں گزاریں۔ ہم سائل ہیں اور ایک بڑے در پر آئے ہیں، کوشش کریں کہ یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ جائیں۔ ایک حدیث پاک ذرا توجہ کے ساتھ سنیں کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا، نبی علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ تم یہیں رہو، مگر وہ یہاں سے چلے گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کے عمل کو دیکھ کر فرمایا کہ مدینہ طیبہ ایک بھٹی کی مانند ہے جو میل کچیل اور کھوٹ کو الگ کر دیتی ہے۔ اب اس حدیث پاک کو پڑھ کر ہمارے بزرگ روتے تھے اور کہتے تھے کہ جن کو اللہ نے یہاں حاضری کی توفیق عطا فرمائی، اب وہ ایک بٹی کے اندر آ گئے، اب کھرے اور کھوٹے کا پتہ چل جائے گا۔ اگر دل کے اندر گل بھرا ہوا ہے
تو یہاں سے واپس جائیں گے تو دھکے کھاتے جائیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بھری ہے تو یہاں سے مقبول ہو کے واپس جائیں گے۔ چنانچہ اس حدیث سے بہت ڈر لگتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ اس بھٹی میں کہیں ہم پیتل نہ نکل آئے، اللہ ہمیں سونا بنا دینا۔ اللہ ہم کھوٹے ہیں، ہمارے اندر کھوٹ ہے، اس کھوٹ کو دور کر دینا، اور اے اللہ ہمیں سونا بنا کر یہاں سے واپس لوٹانا۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں سے ہم مردود بن کے واپس جائیں۔ ہم تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں قبولیت پانے کے متمنی ہیں، لہذا خوب دل سے دعائیں مانگیے، اور یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آج زندگی میں یہ نورانی وقت عطا فرما دیا۔ آج جو مانگنا ہے اپنے اللہ سے مانگ لیجئے، اور محبت کے ساتھ یہاں سے اللہ کی محبت لے کر، نبی علیہ السلام کی محبت لے کر، سنتوں کی محبت لے کر، دین کی محبت لے کر واپس جائیے۔ حضرت مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ طیبہ سے واپس جانے لگے تو گنبد خضرا پر آخری نظر ڈالی، اور آخری نظر ڈال کر یہ شعر پڑھا: ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ میں تجھ سے جدا ہوتا۔ ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ میں تجھ سے جدا ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی سچی محبت کے ساتھ واپس لوٹائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے۔ جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، زبان پر شکوہ رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، ارے او نا سمجھ قربان ہو جا کی عزت پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، ارے ہونا سمجھ قربان ہو جا ان کی عزت پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، یہ ہے دربار اقدس یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے،
محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ محمد عرش پر پہنچے تو خود خالق نے فرمایا یہ اپنا گھر ہے، اپنے گھر میں شرمایا نہیں کرتے۔ گناہگاروں کو ہم بخشیں گے تم سے وعدہ کرتے ہیں، گناہگاروں کو ہم بخشیں گے تم سے وعدہ کرتے ہیں۔ محمد ہم کبھی جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے، گنہگاروں کو ہم بخشیں گے تم سے وعدہ کرتے ہیں۔ محمد ہم کبھی جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے، گنہگاروں کو ہم بخشیں گے تم سے وعدہ کرتے ہیں۔ محمد ہم کبھی جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے۔ جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ لا الہ الا اللہ سبحان ربی العظیم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے مالک ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے اندر کی گندگی کو دور فرما، ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرما، ہمارے دلوں کی ظلمت کو دور فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما، ہمارے دل کی دنیا کو آباد فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبیٹ فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگوں سے اپنے ذکر کو جاری فرما۔ اے اللہ ہمارے روح سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ میرے مولا ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما، حلال طیب پاکیزہ رزق نصیب فرما، غیر کی محتاجی سے محفوظ فرما، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا۔ میرے مولا ہماری اس حاضری کو قبول فرما۔ اللہ اس سفر میں جو ہم سے بے ادبیاں ہوئی معاف فرما، جو غفلتیں ہوئی معاف فرما، میرے مولا جو غفلتیں ہوئی معاف فرما۔ رب کریم رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ میں اپنی بارگاہ میں بھی قبولیت عطا فرما اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی قبولیت نصیب فرما۔ رب کریم رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم دنیا میں ایسے وقت میں آئے ہیں کہ آپ کے محبوب کا دیدار نہیں کر سکے۔ اللہ اب ہم نے سنا ہے قرآن مجید میں آیا کہ قیامت کے دن آپ کچھ لوگوں کو اندھا کھڑا کریں گے۔ اے اللہ ڈر لگتا ہے اگر آپ نے قیامت کے دن اندھا کھڑا کر دیا تو ہم آپ کے محبوب کا وہاں بھی دیدار نہ کر سکیں گے۔ اللہ اس دوہری معلومی سے
پہنچا لینا. اگر یہاں نہیں دیکھ سکے تو قیامت کے دن اپنے محبوب کا دیدار عطا فرمانا. اے اللہ بڑی تمنا ہے اس چہرے کو دیکھے جسے آپ نے کہا کہا, اس زلفوں کو دیکھے جسے آپ نے من نہیں کہا. اے اللہ آپ نے جن کے شہر کی قسمیں کھائی, رب کریم اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں قیامت کے دن ان کے جنت میں ان کی حاضری کی توفیق عطا فرما دینا, ان کی شفاعت نصیب فرمانا, ان کے آنکھوں اور صحبت کا انعام عطا فرما دینا. اے اللہ جنت میں ان کے قدموں میں جگہ عطا فرما دینا. رب کریم رحمت کو معاملہ فرمانا. اے اللہ ہم جو یہاں حاضر ہوئے ہیں فقط آپ کی رحمت کی وجہ سے حاضر ہوئے ہیں. جب آپ نے رحمت فرما دی کہ ہم جہاں حاضر ہو کر ریاض الجنہ میں داخل ہو چکے. اے اللہ جس جگہ کو آپ کے محبوب نے جنت کہا اب اس سے داخل ہو کر اے اللہ واپس دوزخ میں تو ہمیں نہ پھینک دینا. اے اللہ جب ایک مرتبہ ہم نے جنت میں داخل کر دیا تو اب جنت میں جانے والوں میں سے ہمارا نام نکال دینا. اے اللہ جب آپ نے ہمیں اس روضہ جنت میں داخلے کی جب توفیق عطا کر دی, اے اللہ کوئی بھی بندہ جنت میں جانے کے بعد جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. اے اللہ مہربانی بتا دیجیے. اے اللہ جہنم میں جانے والوں میں سے ہمارا نام نکال دیجیے, ہمیں چھٹکارا عطا فرما دیجیے, جہنم کی آگ کو ہم پہ حرام فرما دیجیے. رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما دیجیے. اے اللہ مختلف احباب نے مسورات نے دعاؤں کے لیے پیغام دیے ہیں. اے اللہ آپ سب کی مرادوں کو جانتے ہیں, سب کے دلوں کی کیفیات کو جانتے ہیں. اے اللہ سب کی مرادیں پوری فرما دیجیے, جو بھی نیک تمنائیں ہیں ان کو پورا کر دیجیے. اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے, آئندہ نیکوکاری کی زندگی عطا فرما دیجیے. جو دین کا کام کرنے والے مرد ہیں یا عورتیں ہیں سب کی اللہ ساتھ اپنی مدد شامل فرما دیجیے, ان کو قبولیت عطا فرما دیجیے. رب کریم آنے والے وقت گزرے وقت سے بہتر فرما دیجیے. اے اللہ جو دینی ادارے چلا رہے ہیں یا بنانا چاہتے ہیں اللہ ان کے ساتھ اپنی مدد شامل فرما دیجیے. اللہ گھروں کی پریشانیاں دور فرما دیجیے. اے اللہ ان کو محبتیں عطا فرما دیجیے, اخلاق حمیدہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں, ہمیں سنت کے رنگ میں رنگ دیجیے. اللہ ہم اپنے آپ کو حاضر کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. اللہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ہمیں سنت میں رنگ دیجیے. اللہ ہمیں رنگ دیجیے. اللہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, ہمیں اپنے رنگ میں رنگ لیجیے. اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجیے. اے اللہ کامیابیوں کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ ہمیں واپس لوٹائیے اور دین کا کام کرنے کی نیت سے واپس لوٹائیے. اور اے اللہ جو بھی زندگی کے دن ہیں ہم بار بار حاضری کی نیت لے کر واپس جا رہے ہیں, اللہ ہمیں اپنے برکت اپنے گھر کا بھی دیدار بار بار عطا فرمائیے. اپنے محبوب کے در کی حاضری عطا فرما دیجیے. جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجیے. رب کریم ہمارے ہاتھ کی لاج رکھ لیجیے. اے اللہ اس محفل میں کتنے نوجوان ہیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر رہے ہیں. اللہ آج تو گرم خون بھی معافیا مانگ رہا ہے. اللہ قبول فرما لیجیے. اگر آپ نے دھتکار دیا شیطان بہکائے گا, نفس بھٹکائے گا, جوانیاں ضائع ہو جائیں گی. اللہ قبول فرما لیجیے. اللہ نفس کی خباثتوں سے بچا دیجیے, نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجیے. اے اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا ہے شیطان کو اپنے مسلط ہونے سے روک دیجیے. اے اللہ جس طرح آپ نے ہماری پیشانیوں کو غیر کے سامنے جھکنے سے روک دیا ہے ہمارے ہاتھوں کو غیر کے سامنے پھیلنے سے روک دیجیے. رب کریم حلال طیب اور پاکیزہ رزق عطا فرما دیجیے. اے اللہ اپنا تعلق عطا فرما دیجیے. اللہ تیرے بنا بھی کیا جینا, اللہ آپ کے تعلق کے بغیر زندگی کا کیا مزہ. رب کریم رحمت فرما دیجیے اور ہمیں اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ سینوں کو نور سے بھر دیجیے. اے اللہ ہمیں زندگی اے اللہ شریعت و سنت والی عطا فرما دیجیے. جب موت کا وقت آئے تو شہادت کی موت عطا فرما دیجیے. اپنے محبوب کے در کی مٹی نصیب فرما دیجیے اور یہاں اے اللہ جنت بقیع میں دفن ہونا نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا مرد ہیں یا عورتیں خط لکھے فون کیے یا اللہ ان سب کی نیک مرادیں پوری فرما دیجیے. جنہوں نے نبی اسلام کی خدمت میں سلام بھیجے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان سب کی جو ہے نیک مرادیں پوری فرما دیجیے. ربنا اے اللہ ہمارے والدین ندیم دار مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دیجیے اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجیے.
اے اللہ ہمارے بھائی ظہیر صاحب جو فوت ہو گئے، اللہ ان کے دل میں بڑی تمنا تھی کہ اس جگہ پر حاضر ہوتے، اے اللہ اگر اس وقت دنیا میں حاضر نہیں ہو سکے تو آخرت میں اپنے محبوب کے قدموں میں ان کو جگہ عطا فرما دیجیے، محبوب کے ہاتھوں سے کوثر کا جام عطا فرما دیجیے، اللہ ان کی بیوہ، اے اللہ ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیے، ان کے بچوں کی اچھی تربیت فرمائیے، اے اللہ ان کے پسماندگان کو اے اللہ خوشیوں بھری زندگی عطا فرما دیجیے، رب کریم جو پریشانی ہے ان کو دور فرما دیجیے، رب کریم جو حضرات بھی دور قریب سے یہاں آئے ہیں سب کا آنا قبول فرما لیجیے، اور ہمیں اے اللہ اس جگہ سے کامیابیوں کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ واپس لوٹا دیجیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔